السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین باتمکین، حج کے ایام چل رہے ہیں اور ان دنوں میں لوگ بکثرت حج کے لیے جاتے ہیں، اور حج کے لیے جاتے وقت جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہیں۔ تو یہاں ایک مسئلہ بیان یہ کرنا ہے کہ بچوں کا حج، کیا بچوں کا بھی حج ہے، یا بچوں سے مراد یہاں وہ بچے ہیں جو نابالغ ہیں؟ تو ان کے مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہوں، میں اس کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ حج کی فرضیت جو ہے بالغ ہونے کے بعد ہوتی ہے، اور وہ بالغ بھی ہو اور عاقل بھی ہو۔ پھر اس کے بعد وہ شخص جس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے وہ حج کے ارکان کو اچھی طرح جانتا سمجھتا بھی ہو۔ اگر بالغ ہے اور ارکان کی تعلیم معلومات نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ حج کرنے سے پہلے ارکان حج کی اچھی طرح معلومات حاصل کریں۔ لیکن جس طریقے سے بچے اگر نابالغ ہیں اور وہ حج کرنا چاہے تو ان کا حکم یہی ہے، جیسے اگر کوئی چھوٹا بچہ اپنے طرف سے روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یا اپنے ہاتھوں سے کچھ پیسے صدقہ خیرات کرتا ہے تو یہ سب ان کی طرف سے قبول کیا جاتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے اگر بچہ حج کرے گا تو اس کی طرف سے حج بھی ہو جائے گا، چاہے وہ بچہ بالکل چھوٹا ہو اور عقل و تمیز نہ رکھتا ہو، یا اتنا بڑا ہو کہ عقل و تمیز والا ہو۔ یہ سب شکل میں اگر وہ بچہ حج کرتا ہے تو اس کی طرف سے حج ہو جائے گا۔ مسلم شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آئی اور پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس بچے کا بھی حج ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اور اس بچے کے حج کا اجر تمہیں ملے گا۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ بچے کا حج صحیح ہے، اور حج کے لیے جو بچے کو اجر ثواب ملے گا وہ ماں باپ یا اس بچے کے ولی کو بھی ملتا ہے۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میری عمر 7 سال کی تھی جب میرے والد محترم نے مجھے ساتھ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج ادا کیا۔ بچے پہ چونکہ حج فرض نہیں ہے، اس لیے ان کا جو حج ہوگا وہ ان کی طرف سے نفلی حج شمار کیا جائے گا، حج فرض ادا نہیں ہوگا، چونکہ اس پر بھی حج فرض ہوا ہی نہیں ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے استطاعت رکھنے سے پہلے، بالغ ہونے کے بعد استطاعت کا ہونا ضروری ہے، لیکن بچہ یہاں نہ تو بالغ ہے اور جب بالغ نہیں ہے تو وہ مال کا مالک بھی نہیں ہوگا۔ اگر مالدار ہے تو پھر ان کا ولی ان کا بھی مالک ہے۔ تو جب تک بچہ نابالغ ہے اور اس درمیان میں اگر کوئی حج کر رہا ہے تو اس کا حج کرنا درست ہے، حج کی ادائیگی بھی ہوگی، لیکن وہ فرضیت کے اعتبار سے نہیں ہوگی، وہ نفلیت کے اعتبار سے ہوگی، یعنی اس کا حج نفل شمار کیا جائے گا۔ اور پھر اگر وہی بچہ بالغ ہونے کے بعد صاحب استطاعت رکھتا ہے تو اس کو پھر اپنے طرف سے جو اس کے اوپر حج فرض ہوا ہے اس فرض کی ادائیگی کے لیے دوبارہ حج کرنا لازم ہوگا، فرض ہوگا، اس کو دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ حج کرنے والا بچہ یا بچی اگر بہت ہی چھوٹی عمر کے ہیں اور عقل و تمیز نہیں رکھتے ہیں تو اس حالت میں اس کے ماں باپ یا ان کے ولی ان کی طرف سے احرام کی نیت کریں گے اور احرام باندھیں گے، مگر یہ احرام واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر احرام کی نیت نہ کریں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، پھر ان کی طرف سے ولی ہی سارے حج کے افعال کو ادا کرے، یا والدین ہی ان کے بچے کی طرف سے سارے افعال کو ادا کریں، اور اس بچے یا بچی کو ان تمام باتوں سے بچانے کی کوشش کریں جن باتوں سے احرام کی حالت میں ایک مرد یا عورت تمام افعال کرتے وقت ان چیزوں سے جو نواہی ہے احرام کی حالت میں ان سے بچتے ہیں، ان بچوں کو بھی بچایا جائے۔
اور خاص طور پر طواف کرتے وقت ان بچے کا جسم اور بچوں کے کپڑوں کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور پھر بھی ان کے اہتمام کے بعد بھی اگر کوئی ایسا کام خلاف احرام ثابت ہو جاتی ہے، بات پیش آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس بچے پر یا بچی پر یا بچے بچی کے والدین یا ولی پر کوئی دم لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر بچے یا بچہ ہوشیار ہے، وہ عقل و تمیز رکھتا ہے اور وہ حج کے تمام ارکان کو خود کر سکتا ہے، تو پھر ماں باپ یا ولی کی اجازت سے احرام باندھے، باوضو ہو جائے، پاک صاف ہو جائے اور ناپاکی کا خیال رکھے اور ان تمام باتوں کا اہتمام کرے جس کا اہتمام احرام کی حالت میں ایک مرد یا عورت کرتے ہیں۔ اور اگر وہ تمام افعال بطور خود بچہ ادا کر سکتا ہے تو بچہ ادا کرے، اور اگر بچہ ادا نہیں کر سکتا ہو تو ان کی طرف سے جو افعال بچے ادا نہ کر سکتے ہو ان کی طرف سے ان کے ولی ادا کریں، جیسے رمی کرنا، سعی کرنا وغیرہ، تو ان کے طرف سے ان کے ولی ادا کریں۔ اور البتہ بچے اگر احرام کی حالت میں ہیں تو وقوف عرفہ، منی، مزدلفہ میں رات گزارنا ہے، طواف سعی وغیرہ کرنا ہے، تو وہ کر سکتا ہے تو وہ ادا کرے، اور اگر نہ کر سکتا ہو تو پھر ماں باپ یا والدین یا ان میں سے کوئی ایک جو ان کا ولی بندہ ہو، وہ بچے کو اپنے گود میں لے کر، کاندھے میں بیٹھ کر، جیسے بھی جس شکل میں ہو، کرسی پر لے کر اس بچے کو طواف کرائے، سعی کرائیں، اور کراتے وقت اس خود کی اپنی بھی نیت کر لے اور بچوں کی بھی نیت کر لے، تو اس طریقے سے دونوں کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گا۔ نیز اگر اس درمیان بھی بچے نے، ہوشیار بچے نے بھی، لیکن نابالغ ہے، تو ہوشیار بچوں نے بھی اگر کوئی خلاف احرام بات کر دی اور یا اس سے سرزد ہو گئی تو اس پر بھی بچے پر کوئی دم لازم نہیں آتا ہے، نہ بچے پہ نہ بچے کے ولی پہ لازم آئے گا۔ اور جو افعال بچہ یا ان کی طرف سے والدین کریں گے انشاءاللہ رب العزت یہ ان کی طرف سے ادا ہوگا، اور اس پہ انہیں اجر ثواب کے مستحق ہوں گے، انہیں نوازا جائے گا، بچے کو بھی ملے گا اور ان کی طرف سے ادا کرنے والے والدین یا ولی کو بھی انشاءاللہ ان کا اجر ثواب دیا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بچے کا حج بھی صحیح ہو جاتا ہے، جیسے نماز روزہ ادا ہوتی ہے ایسے ہی بچے کا حج بھی ادا ہوتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ بچے پہ جو چیزیں ادا کر رہا ہے وہ اس وقت تک فرض نہیں ہے تو نفلی شمار کیے جائیں گے، اور بالغ ہونے کے بعد اگر پھر وہ ادا کر صاحب استطاعت ہو جاتا ہے اور حج فرض ہو جاتی ہے تو پھر ان کو دوبارہ حج کرنا لازم ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔